السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 516، سورۃ الحجرات، آیات ہیں 05 سے لے کر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل کر آ جاتے تو ان کے لیے یہ بہتر تھا۔ یہ بات چل رہی ہے گزشتہ صفحہ کے آخر میں، دیہاتی آتے تھے قیلولہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر اور یا محمد یا محمد چلاتے تھے، تو انہیں ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں، صبر سے کام لیں، وہ خود ہی نکل آئیں گے۔ تو یہ ادب اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، یہ جو کچھ تم نے کیا اس پر گرفت نہیں، مطلب اب احتیاط رکھو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ مزید ہدایت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی کوئی خبر دے، نبأ جا کے معنی آیا، لیکن نبأ کے پہلے با ہے تو خبر لایا، اب ترجمہ کیا کیے ہیں؟ خبر دے، خبر لائے۔ اچھی طرح تحقیق کرو، ان بیانیہ مبادا تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف پہنچاؤ اور پھر اپنی کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو کوئی بھی خبر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تحقیق، لیکن تحقیق کا کیا مطلب؟ تحقیق کا مطلب ہے ہر وقت بڑے لوگ صاحب فہم موجود ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام میں کبار صحابہ، علماء کبار جو صاحب فہم ہیں، ان کے پاس اس بات کو پہنچائیں، فوراً عمل شروع نہ کریں۔ ہمارے یہاں افواہیں بھی اڑتی ہے نا جی، تو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ ہمارا منہج ہے، اس سلسلے میں وہ جو ضعیف روایت ہیں اس کا ہم سہارا نہیں لیتے، احادیث صحیحہ کا۔ تو مزید ہدایت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ جانو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب کلام پاک نازل ہوا، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تمہارے ہم ہر معاملے کو کر لیں تو پھر تمہیں پریشانی لاحق ہوگی، یعنی تم جو کہو وہ سن لیں، نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنایا، تمہارے دلوں کی زینت بنایا، اور کر رہا ناپسند کیا تمہاری طرف کفر، فسوق، فسق کی جمع، اور عصیان، نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ تاکید دے رہے ہیں کہ رسول موجود ہیں، عجلت نہ کریں، مشورہ کریں، اور رسول اس وقت نہیں ہے تو جو اہل ہیں ان کے سامنے پیش کریں، اور آج کل جو ہے اہل علم جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں۔
تو یہ علامات کس کی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا، دلوں کی زینت، کفر، فسق، عصیان کو ناپسند، تو یہی لوگ کامیاب راشدون یعنی ہدایت یافتہ۔ اچھا، صحابہ کے بارے میں پھر ایک فضیلت کی آیت، یہ سب کیوں؟ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو راشدون ہیں صحابہ کرام، یہ اللہ کا فضل، اس کی جانب سے نعمت، اور وہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اس بنیاد پر مزید ہدایات، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر طائفتان دو جماعتیں مؤمنین کی آپس میں لڑ پڑیں، اقتتلوا، تو دونوں کے درمیان صلح کرو۔ اب جب صلح کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مان لیں، ہو سکتا ہے ایک نہ مانے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، یعنی وہ نہیں مان رہی ہے ایک جماعت، تو پھر جو زیادتی کر رہی ہے اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ لوٹے اللہ کے حکم کی طرف۔ اب اللہ کا حکم یعنی کیا؟ قرآن اور احادیث صحیحہ۔ اس وقت جو اللہ کے رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی باتوں کی طرف، اور اب قرآن اور احادیث صحیحہ۔ فَإِن فَاءَتْ، اب یہ فاعت سنگل ہے، فیمیل ہے، اگر اس نے رجوع کر لیا، آپ نے جسے سمجھایا، اس نے رجوع کر لیا، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اب آپ دونوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو۔ ایسا نہیں کہ ایک نے زیادتی کی، پھر ہم نے سمجھایا، پھر اس نے رجوع کیا، یہ نہیں، اب برابر سرابر۔ اب عمومی طور پر کہا جا رہا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کو اپناؤ ہمیشہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب مزید صلح کی اہمیت، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، صلح کرو، بین اخویکم، کن کے درمیان؟ کیا کیے ترجمہ؟ دونوں بھائیوں کے درمیان، اس لیے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، جھگڑا تو دو میں ہوتا ہے نا۔ تو اخن، اس کا تثنیہ اخان حالت رفع میں، حالت نصب میں اخوین، اخوین، تو یہ نونیہ حذف ہوا ہے۔ تو ترجمہ یہاں جو کیا اب یہ کہ دونوں کے درمیان یا دونوں بھائیوں کے درمیان بات ایک ہی ہے، صلح کرو اور ہمیشہ پرہیزگاری کو اپناؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اب اس کے علاوہ مزید آداب سکھلائے جا رہے ہیں، اور یہ سب آداب اس لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایات کہ مسلمانوں میں اختلاف کی نوبت نہ آئے اور شیطان دخل اندازی نہ کرے۔ تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ بئس الاسم ہے، پہلا جو الف کی شکل میں وہ ساکت ہوا، اور اسم کا بھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھو اصل میں بھی اسم اللہ، تو اسم کا جو الف کی شکل میں حمزہ ہے اسے ہم ساکت کرتے ہیں، تو یوں پڑھیں گے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ان سے بہتر ہو، پھر خصوصیت سے عورتوں کا بھی نام، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیے یہاں یکونو مردوں کے لیے، یکنہ فیمیل کے لیے، منہم مردوں کے لیے، منہن فیمیل کے لیے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور یہاں عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اچھا، ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ دیکھیے یوں نہیں کہا رہا ہے کہ کسی کو، اس لیے کہ کسی مسلمان کو عیب لگانا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، اور برے القاب بھی مت رکھو۔ دیکھیے عیب اور برا نام بھی مت رکھو۔ ہمارے یہاں رکھتے ہیں نا نام، تو ایسا نام نہیں رکھنا کہ جس سے اسے معلوم ہو جائے تو اس سے قباحت ہو، ناراض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا نام رکھیں، لقب دیا جاتا ہے معرفت کے لیے، قوت کے لیے، ذہن کے لیے، مگر یہ کہ عیب کے لیے کوئی لقب نہ دیں اسے۔ بئس بہت ہی برا ہے، یعنی دیکھو بہت ہی، یعنی ایمان کے بعد فسق کا نام لینا بہت ہی برا ہے۔ تم نے کسی کو عیب لگایا ایمان کے بعد، یہ برا ہے۔ تم نے کسی کو برا لقب دیا ایمان کے بعد، یہ فسق کا نام لینا بہت برا ہے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو آج کی صفحے میں اتنا ہی، اور ہر صفحے میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کلام کی جامعیت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب، یعنی موقع دیتے ہیں، آج تک کیے ہو کیے، توبہ کرو، ہاں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھتے جائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔